اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ تر کافر ہیں۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ اے مسلمانوں، وہ یہودی تمہیں زبان سے تکلیف دینے کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہودیوں میں سے جو لوگ اسلام لائے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، تو یہودی ان کے دشمن ہو گئے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہنے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان ایمان لانے والوں کو مطمئن فرما دیا کہ وہ یہودی زبانی تکلیف پہنچانے کے سوا مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ان یہودیوں پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں امان نہ پائیں گے مگر یہ کہ اللہ کی رسی کے ساتھ، یعنی ایمان لا کر امان پائیں گے، یا لوگوں کی رسی سے یعنی دوسروں کا سہارا لے کر، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان پر محتاجی ڈال دی گئی۔ یہ ذلت و عذاب اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، یہ اس لیے بھی کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے۔ لیسوا سواء من اہل الكتاب امة قائمة يتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم يسجدون۔ وہ سب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر قائم ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ جو رسول اللہ پر ایمان لائے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یعنی نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين۔ وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نیک کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ اور وہ جو بھی نیکی کریں گے تو ہرگز اس کے ثواب سے محروم نہیں کیے جائیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہ بچا سکیں گے، اور وہ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ کفار اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو۔ وہ ٹھنڈی یخ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتی پر پڑی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر اس ہوا نے اس کھیتی کو برباد کر دیا۔ یعنی جس طرح برفانی ہوا کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح کفر اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہاں وہ خود کفر و نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، غیر مسلموں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہ کریں گے۔ ان کی دلی خواہش ہے کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے۔ بے شک ان کی باتوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، اور جس دشمنی کو وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو کافروں سے دوستی نہ کرو۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ اے ایمان والو سنو، تم اتنے سادہ ہو کہ تم تو ان کافروں سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے تم اپنے غصے کی آگ میں جل کر مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کی سازش تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، بے شک اللہ ان کے ہر عمل کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ کو سب معلوم ہے، وہ انہیں سزا دے گا۔
صدق اللہ العظیم.